میں ایک دفعہ پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. میری دعوت پر آپ تشریف لاتے ہیں، میں بڑا ممنون ہوں، بڑا مشکور ہوں. اور خواہش میری یہی رہتی ہے کہ قومی ایشوز کے اوپر ہم مل جل کے چلیں، اتفاق رائے سے چلیں اور کنسنسس پیدا کریں. میرا خیال ہے کہ یہ جیسے میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ بہت ایک یہ منفرد دور ہے پچھلے ادوار کے مقابلے میں. میں پچھلی دہائیوں کی بات کر رہا ہوں جب سیاستدان آپس میں لڑتے تھے، بھڑتے تھے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ بیانات کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے اندر بھی جس طرح کی مٹ بھیڑ ہم نے دیکھی ہے، جو ہم نے جس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ہم خود بھی اس میں شامل تھے. یہ نہیں میں کہہ رہا کہ ہم لیکن ماضی کی جو غلطیوں سے ہم نے سبق سیکھا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے پچھلا دور جو تھا، پچھلی گورنمنٹ نے اپنا 5 سال مکمل کیے. کوئی ہم نے آ کے سڑکوں کے اوپر مظاہرے نہیں کیے، کسی طرح کا ان کا راستہ روکنے کی ہم نے کوشش نہیں کی، اور جو ہے وہ جو سینز تھے 80s کے 90s کے ان کو ہم نے ریپیٹ نہیں کیا. اور افہام و تفہیم جہاں جہاں ہو سکتی تھی اس کے مطابق چلے، اور پھر ہم نے مل کے 18ویں ترمیم کو پاس کیا. یہ بڑی اچیومنٹ ہے. اور پھر ایک گورنمنٹ جو تھی موجود تھی وہ الیکشنوں کے بعد رخصت ہوئی، نئی آئی، ایک دوسرے سے ہاتھ ملایا، اور پھر ایک صدر آئے، ایک صدر گئے، اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ رخصت کیا، دوسرے کو خوش آمدید کہا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب ہماری سیاست کا یہ ایک مرکزی نقطہ بن جانا چاہیے، اصول بن جانا چاہیے، بلکہ نصب العین بننا چاہیے. اور میری خواہش اور کوشش ہے کہ ہمارے موجودہ جو دور ہے وہ بھی اسی طرح سے افہام و تفہیم کی بنیاد پہ گزریں، اور آئندہ یہ روایت بن جائے ہمیشہ کہ نیشنل ایشوز کے اوپر جو ہے وہ ہم سب اکٹھے بیٹھیں، جیسے آج ٹیبل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح بیٹھ کے ہم اس پہ فیصلے کریں، اور پھر ان فیصلوں کے نتیجوں میں پھر پاکستان جو اپنے مسائل سے باہر نکلے، مصیبتوں سے باہر نکلے. تو پچھلا ہمارا جو اس سلسلے میں جو آج جس مقصد کے لیے ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ ان کنکلوسیو رہا ہے، اور اس پہ کوئی ہم جو ہے وہ یہاں پہ کنسنسس پیدا نہیں کر سکے، اور پھر ہمیں جانا بھی پڑا اس دن کراچی. جو واقعہ وہاں پہ ہوا تھا، اور اس واقعے کے اندر جب 45 ہمارے اسماعیلی بھائی شہید ہوئے تو اس واقعے کا بڑا دکھ تھا. لیکن میں یقیناً مبارکباد دینا چاہتا ہوں قائم علی شاہ صاحب کو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو کراچی کے اندر ہیں، پولیس ہے، رینجرز ہے، اور اسی طرح سے جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں کہ انہوں نے فوری طور کے اوپر جو مجرم پکڑے ہیں. میں نے شاہ صاحب کو ٹیلی فون بھی کیا تھا کہ جب 2-3 دنوں کے بعد جب مجرم پکڑے گئے، میں شاہ صاحب کو فون پہ بھی میں نے مبارکباد دی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ میں کراچی آؤں گا اور آ کے ساری تفصیل آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ کون لوگ ہیں، ان کی کیا بیک گراؤنڈ ہے، کہاں کہاں ان کے لنکس ہیں، تاکہ ہم اپنا یہ سمجھنے میں ہمیں آسانی ہو کہ ان کے تانے بانے کہاں ملتے ہیں، تاکہ پھر ہم اس کے مطابق اپنے ایکشن بھی ان کے خلاف لیں. تو شاہ صاحب ونس اگین آپ کو مبارک ہو، اور بڑا اچھا یہ ہوا ہے کہ ادھر سے اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، ادھر سے ان کے مجرم پکڑے گئے ہیں. تو اب ایسے مجرموں کو یقیناً جو ہے وہ بڑی ہی جو ہے وہ قرار واقعی قسم کی سزا ملنی چاہیے. تو وہ اس دن پھر ہم اپنا اس فیصلے سے ہم اٹھے کہ ہم
دوبارہ اس ایشو پہ ملیں گے اور دوبارہ اس پہ بات کریں گے. آج دوبارہ ہم مل رہے ہیں اور اس پہ بات کر رہے ہیں. ہمیں یقیناً جیسے آپ سب کو, مجھے بھی یہ ملک عزیز ہے, یہ پاکستان عزیز ہے, اس ملک کا انٹرسٹ عزیز ہے, اور ہم اسی جذبے کے پیش نظر ہم اکٹھے یہاں پہ بیٹھ کے یہ جو فیصلہ کر رہے ہیں. یہ پاکستان کی تاریخ میں یہ ایک بہت سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے, چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور. اور جتنی بڑی تعداد میں پاکستان کے اندر یہ انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, یہ میرا خیال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. اللہ کا شکر کہ ہوا ہے. اس میں یقیناً جو ہے وہ ہم سب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے. اور چائنا ہم سب کا دوست ہے. ملک کے اندر مسلم لیگ کی حکومت ہو یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہو یا کسی اور پارٹی کی ہو, چائنا کے ساتھ ہم نے دوستی رکھی ہے. چائنا نے بھی اس میں کبھی کوئی تفریق تمیز نہیں کی کہ پاکستان میں کون سی حکومت ہے اور ہم نے کس حکومت کو سپورٹ کرنا ہے, کس کو نہیں کرنا. میرا خیال ہے کہ چائنا کی دوستی پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستان کی دوستی چائنا کے ساتھ ہے, اور چائنا ایز اے کنٹری, ایز اے نیشن پاکستان کو سپورٹ کرتا ہے. اس میں کسی پارٹی کا کوئی سوال نہیں ہے, اور اسی جذبے سے ہم بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنا بڑے ٹرانسپیرنٹ طریقے سے اس سارے معاملات کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اس میں نہ کوئی کسی سے ہم نے چھپانا ہے, نہ کسی سے ہم نے کوئی اپنا اس بات میں کوئی کسی سے پوشیدہ رکھنا ہے. اور اس میں جو پروگرام ہے چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, آپ کے پوری قوم کے سامنے ہے اور آپ لوگوں کے سامنے ہے. اگر اس میں جو ریزرویشنز اگر کسی کی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہاں پہ یقیناً ڈسکس ہونا چاہیے اور اس کا پھر خاطر خواہ جواب بھی ملنا چاہیے. لیکن ہم ان معاملات پہ ایک ہو کے آگے بڑھیں اور اکٹھے آگے بڑھیں تاکہ اس کا فائدہ پاکستان کو پہنچے اور چائنا بھی خوش ہو کہ اس اکنامک کوریڈور پہ جو ہم نے پاکستان کے ساتھ جو تعاون کیا ہے وہ پوری پاکستانی قوم اس میں متحد اور متفق ہے. معزز خواتین و حضرات, مجھے خوشی ہے آج 28 مئی یوم تکبیر کے تاریخی دن, جب ہم نے آج سے 17 برس پہلے ایٹمی دھماکہ کر کے پاکستان کے دفاع کو الحمدللہ مضبوط بنایا تھا. پاکستان کی پوری قومی قیادت نے ایک مرتبہ پھر اکٹھے ہو کر آج ملک کو معاشی طور پر مضبوط بنانے کے لیے اسی جذبے اور یکجہتی سے کا اظہار کیا ہے. ہماری حکومت نے ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے ہمیشہ قومی سطح پر مشاورت اور متفقہ فیصلہ سازی کی روایت ڈالی ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ چاہے ہمیں درپیش مسائل کتنے ہی پیچیدہ اور گہرے کیوں نہ ہوں, اگر ہم اپنے ذاتی اور گروہی مفادات اور تعصبات سے بالاتر ہو کر قومی جذبے اور یکجہتی سے فیصلے کریں تو ہر مشکل اور چیلنج کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے. دہشت گردی کے خلاف ہمارا قومی اتحاد اور یگانگت اسی حکمت عملی کی کامیابی کی بہت بڑی مثال ہے. آپ سب جانتے ہیں کہ 21ویں صدی معاشی ترقی اور اقتصادی مقابلے کی صدی ہے. ہم نے اپنے 67 سالہ تاریخ میں اس ملک کو ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن کرنے کے کئی مواقع ضائع کیے ہیں. چین کے تاریخی تعاون سے آج ہمیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کی صورت میں ایسا ہی ایک انمول موقع فراہم کیا ہے جس سے بھرپور فائدہ اٹھا کر ہم نہ صرف پاکستان کی ان تاریخی غلطیوں کا ازالہ کر سکتے ہیں بلکہ اپنے ملک کے تابناک مستقبل اور موجودہ اور آنے والی نسلوں کے لیے ایک مستحکم, خوشحال اور ترقی یافتہ ملک کا خواب شرمندہ تعبیر کر سکتے ہیں. چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور کے سلسلے کا آج دوسرا اجلاس تھا. مجھے خوشی ہے کہ پاکستان کی تمام قومی قیادت نے اس تاریخی منصوبے کے لیے اپنی مکمل حمایت
اور عملی تعاون کا اعادہ کیا ہے۔ اور اس کے لیے میں تمام قومی قیادت کا مشکور ہوں اور ان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ اس منصوبے کے ثمرات میں ملک کے تمام صوبوں اور علاقوں کو بلا امتیاز شریک کیا جائے گا انشاءاللہ، اور اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ اس پر عمل درآمد کے ذریعے مساویانہ ترقی کے عمل کو فروغ دیا جائے۔ ہم نے اس بات کا بھی اعادہ کیا ہے کہ خنجراب سے گوادر کی راہداری میں مغربی الائنمنٹ کو ترجیحی بنیادوں پر سب سے پہلے مکمل کیا جائے گا، اور حسن ابدال، میاں والی، ڈیرہ اسماعیل خان، یوب، کوئٹہ، کلات، ناگ، بسیمہ، پنجگور اور تربت کے ذریعے گوادر سے ملایا جائے گا۔ اس کے لیے مغل کوٹ ڈیرہ اسماعیل خان سیکشن پر کام کا فوری آغاز کیا جائے گا۔ اس مغربی راہداری پر کام کے آغاز کے لیے مالی سال 2015-2016 سے ہی انشاءاللہ وسائل فراہم کرنا شروع کر دیے جائیں گے۔ مغل کوٹ میاں والی اقتصادی راہداری کے منصوبے کی قومی اونرشپ کے لیے ہم نے ایک پارلیمنٹری کمیٹی بھی قائم کرنے پر اتفاق کیا ہے، جس میں تمام پارلیمنٹری جماعتوں کی نمائندگی ہوگی۔ یہ کمیٹی اس منصوبے کی اوور سائٹ کا کام سر انجام دے گی اور مشاورت بھی کرے گی۔ اس کے علاوہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈویژن میں صوبوں کی نمائندگی سے ایک ورکنگ گروپ بھی تشکیل دیا جائے گا جو صوبوں کی اس تاریخی ترقی کے عمل میں شمولیت کو یقینی بنائے گا اور مستقبل بنیادوں پر ان کے خدشات کا ازالہ بھی کرے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ سب کا جی میں ایک دفعہ پھر بڑا